آپ سب کی پرزرکاری ہے. تشریف رکھیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو. آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دو بہت ہی پیارے خداوند کے خادمین ہمارے درمیان خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں. اور میں شخصی طور پر خداوند کا شکر گزار ہوں ایسے ہم خدمت ساتھیوں کے لیے اور ایسے ہم خدمت خداوند کے خادموں کے لیے جو خداوند کے کلام کی صحیح درست اور عزم بائبل مقدس تعلیم دے. وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آج کے اس دن میں خداوند کے کلام کی وہ برکت جو خداوند خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے میں دعوت دوں گا عالی جناب پادری آرتھر ڈینیل صاحب کو آپ کی پرزرکاریوں میں آئیں گے اور عقید جناب نے ایماندار اور اظہار خانی پر خداوند کے کلام کو بہت شکریہ. آئے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھولیں. خداوند کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی. خداوند کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت. خداوند کے کلام میں سے ایک ہی آیت پر ہم غور کریں گے. پاک کلام میں لکھا ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. آمین. یہ مضمون جو کنونشن کے لیے چنا گیا ہے بڑا خوبصورت مضمون ہے کہ اخیر زمانہ میں ایماندار اور اظہار ثانی. جس دور میں ہم زندہ ہیں جس دور میں ہم موجود ہیں جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تاثر آتا ہے اور ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اگر مسیح یسوع پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کبھی بھی پریشانی دکھ یا اظہار ثانی نہیں آ سکتی. کلیسیا کے اندر اظہار ثانی کا آغاز یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہوا لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں بھی یسوع مسیح نے پریشانیوں کو مسائل کو اور مصیبتوں کو بطور انسان دیکھا. اور پولس رسول خداوند کا بندہ مسیح یسوع کے لیے کہتا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. بغیر دکھ اٹھائے بغیر مصیبتوں کے ایماندار کی زندگی میں فرما برداری پیدا نہیں ہو سکتی. مسیح یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان کرنے والا شخص جو اس دور میں آیا وہ سول تھا. اور کلام میں سول کے لیے لکھا ہے کہ وہ خطوں کو لیتا اور عبادت خانوں سے ایمانداروں کو گھسیٹتا اور باہر نکال دیتا اور وہ ان پر ظلم کیا کرتا تھا. لیکن ایک روز اس ظالم شخص پر خداوند کا نور چمکا اور یہ آواز آئی اور آواز یہ نہیں تھی کہ تو میرے لوگوں کو کیوں ستاتا ہے, تو میرے لوگوں کو پریشان کیوں کرتا ہے, تو میرے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیوں کرتا ہے. آواز یہ نہیں آئی بلکہ آواز یہ آئی تھی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح میں ہوتے ہوئے ہم پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو اور بالخصوص اظہار ثانی کو برداشت کرتے ہیں تو جو ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں جو ہم پر ان پریشانیوں کو لا رہے ہیں اصل میں وہ ہمیں پریشان نہیں کر رہے ایماندار ہوتے ہوئے وہ مسیح کو پریشان کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ سول جو کلیسیا کو
وہ साउल जो कलीसिया को मारने वाला था, वो लोगों को मसीह के पास लाने वाला बन गया। हमारी अज़ार सानी, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, वो हमारी जिंदगी में एक गवाही को पैदा करती है, और वो गवाही ये होती है कि वो जो हमें परेशान करते हैं, वो जो हमें अज़ार सानी में मुब्तला करते हैं, एक वक्त आता है कि वही लोग मसीह पर ईमान लाते हैं, और हमारी जिंदगी उनके लिए और उनकी जिंदगी दूसरों के लिए गवाही बन जाती है। पौलुस और सिलास के लिए ईमान की किताब के अंदर ये लिखा है कि उन्होंने एक लड़की में से जिसमें गैरदान रूह थी, उसे निकाला, और जब निकाला तो उसके मालिकों की कमाई बंद हो गई, और उन्होंने पौलुस और सिलास को कैद खाना में डलवा दिया। और अज़ार सानी में, कैद की हालत में, मुसीबत की हालत में जो रवैया हमें खुदा के कलाम में उनका मिलता है, वो ये है कि वो उस जगह पर उनके पाँव काट भी टूटे हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। अज़ार सानी में, इस परेशानी में, इस मुसीबत में, जब उनका रवैया ये है कि वो खुदा से शिकायत नहीं करते, वो इस बात के लिए नहीं कहते क्या खुदा तूने हमें क्यों मुसीबत में डाल दिया, बल्कि वो इस वक्त में भी खुदा की हमको सिताइश करते। तो लिखा है कि वहां पर खुदा का फरिश्ता आ गया और उसने आकर कैद खाना की नींव को, उसकी बुनियाद को हिला दिया, और जब वो बुनियाद हिल गई तो लिखा है कि उनकी बेड़ियां खुल पड़ी। दरोगा ये समझा कि वो भाग गए हैं, उसने अपने आप को कत्ल करना चाहा, अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने कहा अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम यहीं पर हैं। अज़ार सानी हमेशा ही तब्दीली को लाती है, और वो तब्दीली क्या हुई, उस जगह पर लिखा है कि वो फिलिप्पी दरोगा ये कहता है, उनकी गवाही को सुनकर, उनकी इस गवाही को देखकर वो ये कहता है कि ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। पौलुस ने उससे कहा कि अगर तू खुदावंद पर ईमान लाए तो तू एक घराना खुदावंद पर ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो तुम क्या करोगे, निजात पाओगे। क्या करोगे? आज अगर हम इस दौर में जिंदा हैं, हमें परसिक्यूशन का सामना है, हमें अज़ार सानी का सामना है, मसीह के नाम लेने के बायस हमें दुनिया में रहते हुए तरह तरह की बातों को सुनना पड़ता है, तो याद रखें हमारी ये अज़ार सानी, हमारी ये मुसीबतें किसी दूसरे के लिए बरकत का बायस बनने वाली है। यीशु मसीह ने कहा, उसका ये वादा है जो आयत हमने पढ़ी कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मैं क्या किया मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और जब यीशु मसीह गालिब आया है तो वो हमें मुसीबत में रहने नहीं देगा। आज की शाम अज़ार सानी जिस दुनिया में है उसमें जब हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो हम ये सीखेंगे कि वो कौन सा वक्त आने वाला है जब हम मुसीबत से बचेंगे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा के कलाम के अंदर मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब से लेकर 19वें बाब के अंदर हमें खुदा के कलाम में ये जिक्र मिलता है कि यूहन्ना यीशु मसीह का मुकाशवा लिखते हुए इस बात को बयान करता है। यीशु मसीह की बातें वो मुकाशवा की किताब में कलमबंद करता है और इस बात को बयान करता और कहता है कि एक दौर दुनिया में आने वाला है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत का दौर होगा। अंग्रेजी में से कहते हैं ट्रैबुलेशन पीरियड, मुसीबतों का, बड़ी मुसीबतों का आगाज। अज़ार सानी जिसका सामना आज कलीसिया को है, अज़ार सानी जिसमें से आज कलीसिया गुजर रही है, ये अज़ार सानी इंसानों की जानिब से है। अज़ार सानी किनकी जानिब से है? इंसानों की जानिब से है। लेकिन मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब से लेकर 19वें बाब के अंदर जो मुसीबत, जो परेशानी हमें नजर आती है वो मुसीबत, वो बड़ी मुसीबत खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदावंद अपने प्यारों को, नसीबों को फूंकते हुए वो इस जमीन पर उंडेलेगा। और कलाम में लिखा है कि इससे पहले इतनी बड़ी मुसीबत इस दुनिया में वाक़ई नहीं हुई। तो ये बात जो मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब के अंदर है और उसके 19वें बाब तक चलती है, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने मुकाशवा की किताब को पढ़ रखा है तो
گزر رہے ہیں یہ مصیبت کچھ نہیں ہے، ہم تو ان مصیبتوں میں گھبرا رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت دنیا میں واقعی نہیں ہوئی۔ ہاں اچھی بات ہے کہ ہم دعا کریں، اور ہم کہتے بھی ہیں دعا میں کہ خدا ہمیں آزمائش میں نہ لا، ہم آزمائش سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ان آزمائشوں میں سے ہم گزر رہے ہیں تو میں اور آپ مبارک ہیں، اور اگر ہم اس وقت میں اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں یاد رکھیں ہم آئندہ آنے والے وقت میں ایک بڑی مصیبت سے جو دنیا پر آج سے پہلے واقع نہیں ہوئی ہم اس سے بچنے والے ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر یہ بھید کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ہے، اور اس بھید کو ریپچر کہتے ہیں، اور اس بھید کے بارے میں جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو یہ بھید بیان کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہ کلیسیا اس بڑی مصیبت سے جو دنیا میں آنے والی ہے، دنیا میں واقع ہونے والی ہے، کلیسیا اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ اور بطور بائبلی ایماندار ہم اس بات کو یاد رکھنا ہے، کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا پر مصیبت آئے، اس سے پہلے کہ خداوند اپنے غضب کو دنیا پر نازل کرے، کلیسیا آسمان پر اس سے پہلے اٹھا لی جائے گی، اور یہ کلیسیا کے لیے خدا کا ریوارڈ ہے۔ اور یہ ریوارڈ کیا ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لے کر آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور کیوں وہ ان مصیبتوں سے بچے گا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ان سب مصیبتوں کو میرے اور آپ کے لیے صلیب پر پہلے سے ہی برداشت کر لیا ہے۔ اس بارے میں جو دوسرا نظریہ خدا کے کلام میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں اس کے پہلے حصہ میں 3.5 برس میں کلیسیا جو ہے وہ مصیبتوں میں رہے گی، اور 3.5 برس سے گزر جائیں گے تو اگلے 3.5 برسوں میں کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر ہوگی۔ یہ اس کا دوسرا نظریہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا بھی مصیبتوں میں سے گزرے گی، لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، یرمیا نبی کا صحیفہ اور اس کا 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ٹریبولیشن پیریڈ کے لیے، بڑی مصیبتوں کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے یرمیا کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں، افسوس وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے۔ وہ کس کی مصیبت کا وقت ہے؟ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ یعنی ایماندار وہ اس سے رہائی پائیں گے۔ یعقوب یہ یہاں پر ظاہر کرتا ہے اسرائیل کو۔ یاد رکھیں کہ ابھی تک قوم بنی اسرائیل پوری قوم جو ہے وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے، اور یہ ٹریبولیشن پیریڈ جو ہے جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب سے لے کر اس کے 19ویں باب تک ہے، یہ ٹریبولیشن پیریڈ اسرائیل کے لیے ہے اور غیر قوموں کے لیے ہے جو ابھی تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائی۔ مجھے کلام میں لکھا ہے کہ افسوس وہ بڑا دن ہے، اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ یعنی کلیسیا وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ ٹریبولیشن پیریڈ سے، وہ اس بڑی مصیبت سے رہائی پائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اظہار ثانی ہے۔ اظہار ثانی یہ وہ مصیبت ہے جو آج کے دور میں ہے۔ اظہار ثانی یہ وہ مصیبتیں ہیں جو آج ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑی مصیبت جو آئندہ وقت میں آنے والی ہے یہ وہ مصیبت ہے جو اسرائیل کے لیے اور ان غیر قوموں کے لیے آنے والی ہے جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے۔ لفظ ریپچر جو ہے یہ لاطینی کے لفظ ریپٹم سے نکلا ہے، اور اس سے مراد ہے زبردستی ہاتھ سے چھین لینا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زبردستی ہاتھ سے چھین لینا۔ تو ریپچر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا اپنے غضب کو اس دنیا پر انڈیلے، اس سے پہلے کہ خدا انسانوں کے ساتھ غضب سے پیش آئے، خدا کلیسیا کو اس دنیا سے ابلیس کے ہاتھ سے چھین کر لے جائے گا۔ تو اظہار ثانی جو آج ہے اس کو تو ہم نے برداشت کرنا ہے، اس میں سے ہم نکل نہیں سکتے، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں ہیں، یسوع نے کہا کہ دنیا میں رہتے ہو، مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن یسوع نے کہا کہ اطمینان رکھو،
میں دنیا پر غالب آیا ہوں. میں کیا ہوا ہوں؟ دنیا پر غالب آیا ہوں. اور ہم کئی بار اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی اظہار ثانی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو مسیح کا انکار کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی پریشانی، جیسے ہی مصیبت آئی، جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا، ساتھ ہی مسیح کا انکار کر دیتے ہیں. وہ جو انکار کرتے ہیں وہ کبھی بھی ریپچر میں، وہ جو انکار کرتے ہیں وہ کلیسیا کے ساتھ کبھی بھی آسمان پر اٹھائے نہیں جائیں گے. اور پولس رسول تسالونیکی کی کلیسیا کے نام اس بات کو بیان کرتا ہے. خدا ان کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، پولس رسول کا تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام کا خط، اور اس کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. اب آگے لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے، کون جو مسیح میں ہوئے یعنی مر گئے، پہلے تو وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. اور لکھا کہ ان باتوں سے تم ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ تسلی دیا کرو. میرے اور آپ کے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اظہار ثانی کا سامنا ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ میں آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، آسمان پر ہم موجود ہوں گے. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مسیح پر. تو کلام میں لکھا ہے، پولس نے کہا رومی کے خط اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اگر دل میں ایمان ہے، دل میں تو ہم بچپن سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو اقرار ہے وہ ہماری زبان پر نہیں، غیر قوموں کے سامنے، اظہار ثانی میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں جب اس کا نام لینے کی باری آتی ہے، جب اس کا اقرار کرنے کی باری آتی ہے، ایمان کا اظہار منہ سے نہیں ہوتا، تو پھر بھول جائیں کہ ہم آسمان پر باتوں میں یسوع کا استقبال کریں گے. آمد ثانی جس کے لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ 2 کڑیوں میں ہے. ایک یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہے اور ایک اس کی پوشیدہ آمد ہے. کلیسیا جب یسوع کے ساتھ آسمان پر اٹھائی جائے گی تو یہ پوشیدہ آمد ہوگی. اس میں وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، اور باقی جو نیچے رہ جائیں گے نامی ایماندار وہ کلیسیا کو ڈھونڈتے پھریں گے. روح القدس جو کلیسیا کے لیے دیا گیا ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا. بائبل پاس ہوگی لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا. اور کیوں سمجھانے والا نہیں ہوگا؟ کیونکہ سارے تو آسمان پر چلیں گے، اور جو کم ایمان والے جو ساتھ ساتھ خداوند کی بھی چلتے ہیں، ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی خوش رکھتے ہیں، وہ سب کے سب نیچے رہ جائیں گے. روح القدس جو استاد ہے، روح القدس جو کلیسیا کو دیا گیا ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ لوگ مشرق سے مغرب کی جانب بھاگیں گے. اصل اظہار ثانی، اصل پریشانی تب شروع ہوگی. ہم تو دنیا سے گھبرا رہے ہیں، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوں گے. کچھ ایسی باتیں جس کو بطور کلیسیا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں سے یہ سب سے اہم بات ہے کہ کلیسیا اس بڑی مصیبت سے، ٹریبولیشن پیریڈ سے پہلے جو دنیا پر آنے والا ہے، اور جیسے ہی کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، ٹریبولیشن پیریڈ، مصیبتوں کا آغاز
اس دنیا میں ہو جائے گا۔ 5 باتیں ہم سیکھیں گے کہ کلیسیا کیوں آسمان پر مصیبتوں سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ آج ہم 1000 سال کی بات کر رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں ہم سے پہلے جو ایماندار تھے انہوں نے بھی بڑی بڑی باتیں سنی، آج ہمیں اس سے بھی بڑی باتوں کا سامنا ہے، لیکن 5 باتیں ہم سیکھیں گے کہ اس دنیا میں تو مصیبت اٹھاتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا اطمینان رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور جب وہ غالب آیا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بھی ان بڑی مصیبتوں سے پہلے جو دنیا پر آنے والی ہے، اور کلام تصدیق کرتا ہے کہ یہ وقت یعقوب کا، اسرائیل کی مصیبت کا وقت ہوگا۔ پہلی بات کہ ہم کیوں ایمان رکھتے ہیں کہ کلیسیا دکھوں سے پہلے، جس کا ذکر مکاشفہ 7 باب سے 19ویں باب کے اندر ملتا ہے، کلیسیا اس بڑی مصیبت سے، ان بڑے دکھوں سے پہلے کیوں آسمان پر اٹھا لی جائے گی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود اس کی تصدیق کر دی، اور یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات وہ ہمیں اسی بارے میں بیان کرتی ہیں۔ آپ نے ان آیات کو پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن میں آپ کے لیے ان آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل 14واں باب پہلی 3 آیات، یسوع مسیح نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر کیا کروں، تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یسوع مسیح جگہ تیار کرنے کے لیے گئے ہیں، پر ایک وقت آنے والا ہے جو اس کی پوشیدہ آمد ہے، جسے ہم ریپچر کہتے ہیں، یعنی یسوع مسیح اس دنیا کی مصیبتوں میں سے جس دنیا پر آنے والی ہے مجھے اور آپ کو نکال کر لے جائے گا، نرسی کا بھوکا جائے گا۔ یسوع مسیح دنیا میں نہیں آئیں گے، آسمان پر آئیں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے قبروں میں سے ان کے بدن جی اٹھیں گے، جلالی بدن کو ملیں گے، اور وہ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے، اور میں اور آپ اگر اس وقت زندہ ہوئے تو ہمیں بھی ایسا ہی بدن مل جائے گا کہ ہم اس بدن سے ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور یہ آمد، پوشیدہ آمد، صرف میں ہوں وہاں، یسوع مسیح اپنی مصیبتوں میں چھوڑ جانے کے لیے، اس دنیا میں چھوڑ جانے کے لیے آسمان پر نہیں چلا گیا کہ مصیبتیں سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ بائبل کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جنہیں ان کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی مشہور زمانہ آیت ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ جان دینے تک وفادار ان کو رہنا پڑے گا جنہوں نے ٹریبولیشن پیریڈ میں 7 باب سے لے کر 19ویں باب میں زندہ رہنا ہے۔ اس میں جو ایماندار رہ جائیں گے انہیں اپنی جان دینے تک وفادار رہنا پڑے گا، کیونکہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ آیت خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو جو یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی اور کچھ دیر کے بعد خدا نے یسوع مسیح کو صلیب لے لیا گیا، یسوع مسیح مر گئے، انہیں دفن کر دیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی وہ اس جگہ پر جو باغ تھا جہاں پر یسوع مسیح کو دفنایا گیا تھا، مریم مگدلینی وہاں پر گئی۔ یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی اس کو پہچان کے لیے وہ گیت بھی گاتے ہیں، زندہ ہے اب زندہ رہے گا۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ مالی سمجھ کر اس کو پکارا۔ اس نے کیا کہا؟ مالی سمجھ کر اس کو کہا کہ اے میرے مالک، اگر تم نے یسوع کی لاش کو کہیں چھپایا ہے تو مجھے بتا دے۔ مریم مگدلینی اور شاگرد یسوع مسیح سے پیار کرتے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے مڑ کر اسے دیکھا اور عبرانی میں اس سے بات کی تو اس نے کہا ربونی، یعنی اے استاد، یہ تو ہے۔ لکھا کہ مریم مگدلینی بھاگ کر اس کے قدموں کے ساتھ اور یسوع کے ساتھ لپٹنا چاہتی تھی، تو یسوع نے اس کو منع کر دیا۔ کیا کہا؟ ایک سوال بھی ہے، یسوع نے کہا کہ ابھی مجھے نہ چھو، ابھی تک میں باپ کے پاس نہیں گیا۔ تو بہت سارے لوگ یہ بڑی اور طرح کی اس میں جوابات دیتے ہیں کہ یسوع نے منع کر دیا، شاید وہ عورت تھی۔ اس کا جو آسان جواب ہے بائبل کے
بائبل کی نظر سے وہ یہ ہے کہ وہ عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، واپس آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ مریم مغدلینی یسوع سے نپٹنا چاہتی تھی کہ یسوع واپس آ گیا ہے لینے کے لیے، یہ تو مر گیا تھا، یہ واپس آ گیا لینے کے لیے، اب میں اس سے نپٹ جاؤں گی، ریپچر ہونے والا ہے، میں نپٹ جاتی ہوں تاکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں۔ یسوع نے اسے جواب دیا، کہا کہ ابھی مجھے نہ چھو، مجھے ابھی اس طرح سے نہ پکڑ، ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی تو وہ عالم ارواح میں گیا تھا۔ اور خطوط بیان کرتے کہ اس نے جا کر اسی وقت میں قیدی روم میں منادی کی، عالم ارواح سے وہ زندہ ہوا، زندہ ہو کر لوگوں پر ظاہر ہوا، 40 دن تک وہ ظاہر ہوتا رہا، اور پھر کلام میں لکھا ہے پھر ایک وقت آیا کہ وہ آسمان پر چلا گیا۔ یسوع مسیح نے اب آنا ہے، اور اب آ کر یسوع مسیح نے کلیسیا کو مصیبتوں میں سے اور دکھوں میں سے نکال لینا ہے۔ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کلیسیا نے ساری زندگی دکھ ہی برداشت کرنے میں، ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں صرف دکھوں کے لیے نہیں رکھا، یسوع مسیح جو ہے کفارے میں یہ محبت اس کی شامل ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو آتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان پر ہے، اور آسمان پر جانے کے بعد ہم ان دکھوں میں موجود نہیں رہیں گے۔ ہم کیوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کلیسیا کو پہلے ہی لے جائے گا؟ کیونکہ بائبل خدا کا کلام وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری بات ہزار ثانی ہے، آج بہت دکھ ہے، کلیسیا بہت سارے دکھوں میں سے گزر رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کلیسیا بڑی مصیبت سے ریپچر کے بعد جب ریپچر ہو جائے گا تو کلیسیا اس سے بچ جائے گی۔ ہم کیوں اس بات کو مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھید خود خدا کا کلام کھولنا ہے۔ یہ تعلیم کسی مشن کی نہیں، یہ تعلیم کسی ادارے کی نہیں ہے، یہ تعلیم خدا کے کلام کی ہے۔ اور پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے گئے پہلے خط میں، پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15ویں باب کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 51ویں اور 52ویں آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ہم کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے۔ ریپچر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تبدیلی کا وقت ہوگا، اور یہ تبدیلی تب نہیں ہوگی کہ وہاں پر نرسنگا پھونکا جائے گا اور ہم جلدی جلدی سوچیں کہ نرسنگے کی آواز آ گئی ہے، اب میں بیٹھ جاؤں، اب میں خداوند کا نام لینا شروع کر دوں۔ تبدیلی آج کرنا ضروری ہے، آج اپنے آپ کو تبدیل کرنا ضروری ہے، تب ہم ریپچر میں، تب ہم اس وقت میں جب آواز نرسنگے کی آواز آئے گی تب ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ ریپچر یہ خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد ہے۔ دو چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ سیکنڈ کمنگ یسوع مسیح کی دوسری آمد اقسم گاہ، اس کو مبہم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے آنا ہے، دوسری آمد ہونی ہے، آسمان پر چلے جانا ہے، لیکن کلیسیا کے لیے یہ اجر ہے، یہ ریوارڈ ہے کہ کلیسیا اس بڑی مصیبت میں سے اور دکھوں میں سے نہیں گزرے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ ہوگا کب؟ لکھا ہے کہ یہ ایک دم میں، سیکنڈز میں، چٹکی بجاتے ہیں جتنا وقت گزرتا ہے ایسے ہی ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ یہ بدل جو شاید آسمان پر اڑ نہیں سکتا، نرسنگے کی آواز آئے گی، قبریں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ جنہوں نے ہزار ثانی کا سامنا کیا، وہ جنہوں نے اپنے سر کٹوائے، وہ جو ایمان پر قائم رہنے کے باعث، وہ جو کلام پر قائم رہنے کے باعث اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے رہے اور ایمان میں قائم رہے، وہ سب کے سب قبروں سے نکل جائیں گے۔ اور اگر میں اور آپ بھی تب تک زندہ ہوئے اور ایمان میں قائم ہوئے، ہمیں بھی ایک پل میں جلالی بدل مل جائے گا اور ہم آسمان پر چلے جائیں گے۔ تیسری بات جو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کلیسیا بڑے دکھوں سے پہلے آسمان پر ہوگی، اور اس کی تصدیق بھی خدا کا کلام کرتا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا
اس کا 4واں باب، اس کے بعد 5واں باب ہے پہلے تسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا نے غضب کے لیے مقرر نہیں کیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھ لیں، آپ اس موضوع پر انٹرنیٹ پر جو پیغامات ہیں وہ سن لیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کلیسیا کیوں نہیں دکھوں میں سے گزرے گی؟ بائبل بیان کرتی ہے، بائبل کے حوالہ جات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ نجات کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نجات پاتے ہیں، یسوع پر ایمان لائے، گناہوں سے نجات مل گئی، اور اس کے بعد جب اس دنیا پر بڑی مصیبت آنے والی ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں نجات ملے گی کہ ہم ان بڑے دکھوں میں سے، اس بڑی مصیبت سے پہلے جو دنیا پر آنے والی ہے، اس دنیا سے نکل جائیں گے۔ جو حوالہ یرمیہ کی کتاب میں سے پڑھا گیا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دکھ کا، بڑی مصیبت کا وقت جو ہے یہ یعقوب کے لیے، اسرائیل کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمانداروں کا اجر ہے۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ 7 سال مصیبت میں سے گزرنے کے بعد یسوع مسیح آسمان پر آئے گا اور پھر وہ کلیسیا کو بھی لے جائے گا، وہ جو اسرائیلی ایمان لائے ہیں ان کو بھی لے جائے گا، وہ جو غیر قوموں میں سے ایمان لائے ہیں وہ ان کو بھی لے جائے گا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ صرف ایماندار جو اس دنیا میں آج موجود ہے، سب سے پہلے تو وہ جائیں گے، اور ریپچر میں شامل ہونا میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا استحقاق ہوگا اگر ہم اس میں شامل ہوں گے، اور اگر اس میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر کلام دنیا میں ہی ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ایماندار کلیسیا تو آسمان پر ہوگی۔ اور پھر لکھا کہ لوگ مشرق سے مغرب کی جانب بھاگیں گے جیسے پیاسے جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی سکھانے والا، کلام سکھانے والا، بتانے والا نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں بڑی مصیبت کا وقت جلد آنے والا ہے۔ آج کا دور اخیر زمانہ، اس میں اظہار ثانی، اس کا سامنا ہمیں ہے، لیکن آج ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ مصیبتیں ہماری زندگی میں موجود رہیں گی، لیکن اگر یسوع ہماری زندگی میں ہے تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان پر غالب آئیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر یسوع ہے ہم بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ خدا نے اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ قاری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ سکھا رہے تھے ریپچر کے متعلق، کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا اور اظہار ثانی، اور جو اس سے اگلا حصہ ہے اس کے متعلق ہم خداوند کے پاک کلام کو ابھی سیکھیں گے۔